السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے کہ آخر وہ کون سی چیزیں اور عادتیں ہیں جو گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے اور رزق میں تنگی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رضا، نیک اعمال اور پاکیزہ ماحول سے بھی وابستہ ہے۔ جب گھر میں ایسی چیزیں یا عادتیں آ جاتی ہے جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنے تو برکت کم ہو جاتی ہے، چاہے ظاہری آمدنی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز حرام کمائی ہے۔ اگر گھر کا خرچہ سود، رشوت، دھوکہ دہی یا ناجائز ذرائع سے پورا کیا جا رہا ہو تو ایسی کمائی بظاہر زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اس میں سکون اور برکت نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث میں حلال رزق کی اہمیت بار بار بیان کی گئی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کاروبار، ملازمت اور لین دین کو حلال طریقے پر قائم رکھے۔ دوسری اہم بات نماز کی پابندی ہے۔ جس گھر میں نماز کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہاں روحانی سکون اور اللہ کی رحمت کم ہو جاتی ہے۔ نماز مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے اور یہی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت ہو تو ہمیں 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ تیسری چیز فضول خرچی اور اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ بہت سے لوگ آمدنی اچھی ہونے کے باوجود مالی پریشانی کا شکار رہتے ہیں کیونکہ خرچ میں اعتدال نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں میانہ روی اور بچت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ رزق میں برکت قائم رہے۔ چوتھی چیز جھوٹ، غیبت اور گناہوں کی محفلیں ہے۔ جس گھر میں مسلسل جھوٹ بولا جائے، لوگوں کی برائیاں کی جائے اور گناہوں کو معمول بنا لیا جائے، وہاں دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو ناپسند فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زبان اور کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور شیطانی اثرات کم ہوتے ہیں۔ روزانہ چند آیات کی تلاوت اور صبح اور شام کے اذکار گھر کے ماحول کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ چھٹی چیز والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا رشتہ داروں کو توڑ دیتا ہے وہ خود اپنے رزق اور برکت کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ اسلام صلہ رحمی کی بہت تاکید کرتا ہے اور اسے رزق میں وسعت کا سبب قرار دیتا ہے۔ ساتویں اور آخری بات شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے گھروں میں سکون، محبت اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ناشکری، شکایت اور مایوسی کے بجائے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ غربت یا تنگی صرف گھر میں موجود چند اشیاء کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ ہمارے اعمال، اخلاق اور اللہ کے ساتھ تعلق کا بھی اس میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم حلال رزق اختیار کریں، نماز قائم کرے، گناہوں سے بچے، قرآن سے تعلق مضبوط کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ اگر آپ کو یہ اسلامی معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔